بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد بال عزت و ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا حسن بصری کی پیدائش سے لے کر وصال تک زندگی کے متعلق چند گفتگو کریں گے۔ ان کے بچپن اور ان کی زندگی میں رونما ہونے والے چند سبق آمیز واقعات پہ روشنی ڈالیں گے۔ دوستوں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ الرحمہ القوی ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہے۔ امام حسن بصری کو سید التابعین بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تابعین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو یا کسی ایک صحابہ کی صحبت میں رہا ہو۔ ایمان کے علمبردار حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے اس دور میں آنکھ کھولی جس دور کو دور صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو 130 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ان میں سے 70 بدری یعنی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ بیسان کی جنگ میں مسلمان سپاہیوں کو جو قیدی ہاتھ لگے ان میں موسیٰ راعی، بعض مورخین نے ان کا نام یسار لکھا ہے، اور ایک خاتون خیرہ بھی تھے۔ موسیٰ راعی معروف صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری اور خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد ہوئی۔ بعد ازاں دونوں کو آزاد کر دیا گیا اور پھر دونوں نے آپس میں شادی کی۔ انہی کے بطن سے 21 ہجری 642 عیسوی میں مدینہ منورہ میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا۔ اور پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نیز حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، اسی لیے اس کا نام حسن رکھو۔ جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو جب اپنی کنیز خیرہ کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی اور مسرت کی وجہ سے آپ کا دل بھر آیا، اور آپ ان دونوں کو بیت نبوی میں اپنے ساتھ لائیں۔ خوبصورت موتی کی طرح صاف و شفاف آنکھیں، کشادہ پیشانی، نازک باریک لب، رنگ رنگ گلابی پرکشش چہرہ، بچے کا حسن و جمال دیکھ کر آپ باغ باغ ہو گئی۔ جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی ہیں اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو چپ کرانے کے لیے اپنا دودھ پلا دیا کرتی۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے ایک دعا کیا کرتی تھیں، اے اللہ عز و جل حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یوں آپ نے حضرت ام سلمہ کے بابرکت ہاتھوں میں رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے علوم و معروفت کے جو دریا پھوٹے وہ در حقیقت اسی دودھ کا فیض ہے۔ دوستو، اس خوش نصیب بچے کو امہات المومنین کے گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی۔ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتا۔ اسی طرح ان کی تربیت امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی۔ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ 14 برس کے ہوئے تو والدین کے ساتھ بصرہ منتقل ہو گئے۔ آپ کے سر پر گھنے بال بہت خوبصورت لگتے، عمامہ باندھتے اور اس پر چھوٹی سی سبز چادر اوڑے رکھتے، ہلکی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت شعبی رحمہ اللہ علیہ نے بصرہ جانے والے ایک شخص سے کہا، اہل بصرہ میں تم جس شخص کو سب سے زیادہ خوب روح اور صاحب جلال پاؤ تو جان لو کہ وہی حضرت حسن بصری ہیں۔ پیارے دوستو، گو کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے جہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عثمان کی امامت میں ادا کی گئی نماز جمعہ اور ان کے خطبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ 22 برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے اور 10 برس تک مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے۔ مورخین نے کابل کی جنگ میں آپ رحمہ اللہ علیہ کی بہادری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نامور بہادروں میں شمار کیا ہے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت بھی میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر بھی کام کیا۔ بصرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، مگر جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ جہاد سے واپس آئے تو عوام کی حالت دیکھ کر آپ رحمہ اللہ علیہ کا دل کوڑتا تھا، لہٰذا انہیں دینی تعلیمات سے آگاہ رکھنے اور تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن واز کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ آپ رحمہ اللہ علیہ عالم بعمل
فقीह, علم حدیث کے ماہر, صوفی مجاہد, مدرس اور فصیح اللسان تھے. اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے، جن میں بڑے بڑے علماء اور حبیب عجمی اور رابعہ بصری جیسے اہل اللہ بھی شامل تھے. روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، یا شیخ، مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مسلمانی کتابوں میں سے ہے اور مسلمان زیر خاک ہے. کسی نے کہا، ہمارے قلوب سوئے ہوئے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ فرمایا، کاش تمہارے دل سوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو جھنجھوڑ کر جگایا جا سکتا ہے. تمہارے قلوب تو مر گئے ہیں جو جھنجھوڑنے پر بھی بیدار نہیں ہوتے. ایک شخص نے دریافت کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سخاوت، درگزر اور برداشت کرنا. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی، اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانا، اہل زمانہ کے لیے بھلائی عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے رکنا ہے. دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جن لوگوں میں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنی رحمت ان پر عام کر دیتا ہے. والدین کے ساتھ نیکی، اپنے مملوک یعنی ملازم کے ساتھ نرمی، یتیم کی کفالت اور کمزور کی مدد کرنا شامل ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور خشک سالی کی شکایت کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کی تلقین کی. کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی. کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا جس نے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی. کسی نے اظہار تعجب کیا کہ سب الگ الگ مسائل مگر جواب ایک ہی. تو امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیات نہیں پڑھی؟ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، چنانچہ میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا. فرماتے تھے، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کہ چرواہے کی ایک زبان پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ صحبت بد نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے. تقوی کے 3 مدارج ہیں. اول، غیظ و غضب میں بھی سچی بات کہنا. دوم، ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے. سوم، احکام الہی پہ راضی ہونا. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی، تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی. آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، ہائے افسوس اے انسان، کیا تجھ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی طاقت ہے؟ کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. حضرت حسن بصری اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بلا شبہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں: سچی بات کرنا، عہد و پیما پورا کرنا، صلہ رحمی، کمزوروں پر رحم، فخر و غرور نہ کرنا، نیکی کو عام کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا. پیارے دوستوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا، تو عابد ہو جائے گا. اپنے مقدر پہ راضی ہو جا، تو غنی ہو جائے گا. اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر، تو مومن ہو جائے گا. لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، تو عادل بن جائے گا. کم ہنسا کر، کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی، تو معلوم ہونے پر تازہ کھجوروں سے بھرا ایک تھال تحفے کے طور پر اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھجوایا، سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کی ہیں. کسی نے کہا، آپ بعض میں لوگوں کو اس کثرت پہ خوش تو ہوتے ہوں گے. فرمایا، کثرت پر تو خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی ساختہ محبت الہی ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو عاجزی و کثرت گریہ تھے. اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور عبادت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے. ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور اس کی ناراضی کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے. مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا. سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے. ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی تو لوگ دعا کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے گناہ گار شخص کو شہر سے نکال دو تو شاید بارش ہو جائے. لوگوں نے پوچھا، شیخ وہ کون شخص ہے؟ روتے ہوئے فرمایا، حسن بصری. پیارے دوستوں، یہاں پر ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتے چلیں، جس کے ذریعے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے تکبر کو مکمل طور پہ ختم کر دیا اور آپ میں عاجزی ان کی ساری کوٹ کوٹ کے بھر دی. حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک حبشی دریا کے کنارے ایک عورت کو اپنے قریب بٹھائے شراب نوشی میں مشغول تھا.
शबाब और शराब के नशे में वो अपने इर्द गिर्द से बहुत बेखबर था। उसको देखकर मैं सोचने लगा, या अल्लाह, क्या ये शख्स भी मुझसे बेहतर हो सकता है? मतलब ये तो खुला गुनाह कर रहा है। एक औरत इसके पास बैठी है, शराब की बोतल है, गिलास भी पड़े हैं, खुद भी वहीं पड़ा है। तो या अल्लाह, क्या ये शख्स मुझसे बेहतर है? दिल में ख्याल आया, अभी आपने इतनी बात सी सोची थी कि दरिया में से एक कश्ती का गुजर हुआ। इसमें 7 आदमी सवार थे। कश्ती किनारे की तरफ आ रही थी। क्या देखते हैं, जो ही कश्ती किनारे की तरफ आई वो एकदम उलट गई और सारे के सारे मुसाफिर दरिया में डूबने लगे। ये मंजर देखकर वो हबशी आदमी उठा और दरिया में छलांग लगा दी और मेरे देखते ही देखते उसने डूबने वाले 7 में से 6 को जिंदा बचा के निकाल लिया। जब उसने उन 6 को बचा लिया तो मेरी तरफ देख कर कहने लगा, तुम कम से कम 7वें आदमी को बचा सकते थे, बस यहाँ पर बैठ कर देख रहे हो। उसने ये बात कही तो हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह सुन के खामोश हो गए। फिर वो हबशी कहने लगा, असल में मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था। मैं देख रहा था कि तू इतना बड़ा इमाम बना हुआ है, तो मैं देखना चाहता था तेरी बातनी आंख खुली है या नहीं। लेकिन मुझे पता चला कि तेरी बातनी आंख खुली नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे देखकर फौरन जो अंदाजा कायम किया वो इस बात का सबूत है। जो तूने सोचा वो तेरे बातिन की निशानदही नहीं थी, बल्कि तूने मेरी जाहिर से अंदाजा लगा लिया। हालांकि वो औरत जो मेरे करीब बैठी है वो मेरी माँ है, और वो शराब की बोतल और इन गिलासों में हमने पानी भर के रखा है पीने के लिए। मैंने ये सब तेरी बातनी आंख आजमाने के लिए नजारा करवाया था, और तू ये सब देखकर फौरन अपने आप को मुझसे बेहतर समझने लगा। जब हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह ने ये सुना तो सोचा, ये कोई गैबी आदमी है जो उन्होंने यहाँ इस तरीके से मेरी आजमाइश की। हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं फौरन उनके कदमों में गिर गया और कहने लगा, मुझे माफ करें, मैंने आपके बारे में गलत तस्वुर किया, और खुदा के लिए जिस तरह आपने इन 6 आदमियों को बचा लिया, मुझे भी तकब्बुर से बचा लें, क्योंकि इस तकब्बुर की वजह से मैंने खुद को आपसे बेहतर समझा, जबकि हकीकत कुछ और निकली। आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह पाक मुझे तकब्बुर से पाक कर दे और मेरी बातनी आंख खोल दे। ये सुनकर इन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ फरमाई, या अल्लाह, इनको बसीरत की आंख अता फरमा दे, यानी इनके तकब्बुर को दूर कर दे। बस जैसे ही उन्होंने दुआ फरमाई, वो दिन और आज का दिन है। अल्लाह पाक ने मेरे दिल को झुका दिया और मेरे अंदर से तकब्बुर को दूर फरमाकर मुझे आजिज़ी और इनकिसारी वाला बना दिया। इस वाक़े में एक गहरी हिकमत यह है कि हमें इनकिसारी से रहना चाहिए, क्योंकि आज का इंसान अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और बेसबब दूसरों के बारे में अपनी राय कायम कर लेता है, जो कि कबीरा गुनाह है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, इसीलिए फरमाया था कि वो आजिज़ी इख्तियार करे। अजीज दोस्तों, इंसान की औकात मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और दोबारा मिट्टी में मिला देगा। बस अल्लाह जिसको चाहे उस मिट्टी में से उसको सोना बना दे, किसी को हीरा बना दे, ये अल्लाह पाक के इख्तियार में है। मोहम्मद अहमद गजाली से रिवायत है कि एक दफा एक शख्स बसरा की गली से गुजर रहा था कि अचानक ऊपर से पानी के चंद कतरे उस पे आ गिरे, जिस पर उसने बुलंद आवाज में कहा, कहीं ये पानी नापाक तो नहीं। बाला खाने से इंकिसार में डूबी आवाज आई, भाई इसे धो ढालो, ये एक गुनाहगार शख्स के आंसू हैं। अल्लाह की मोहब्बत और उसकी नाराजगी के खौफ से आंसू बहाने वाले ये शख्स जलील कदर ताबई हजरत इमाम हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह थे। तफसीर कर्तबी में है कि आप न सिर्फ लोगों को कम हंसने की ताकीद करते, बल्कि खुद भी बहुत कम हंसा करते। इमाम गजाली रहमुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि हजरत हसन बसरी हर वक्त ऐसे सहमे रहते जैसे उन्हें सजाए मौत सुना दी गई हो। इस कदर आजिज़ी और इनकिसारी के बावजूद कभी सच के इजहार से गुरेज नहीं किया। कलमा हक कहने की बिना पर हज्जाज बिन यूसुफ से यहाँ तक ताल्लुकात खराब हुए कि आप रहमुल्लाह अलैह को 9 बरस तक रूपोशी की जिंदगी गुजारना पड़ी। दोस्तों, आइए इस हवाले से एक ईमान अफरोज वाक़या आपको सुनाते हैं। कहते हैं, हज्जाज बिन यूसुफ ने वास्ता शहर में अपने लिए एक आलीशान महल तामीर करवाया। जब उसकी तामीर मुकम्मल हुई, उसने इफ्तिताद ही गरीब लोगों को दावत आम दी ताकि वो अजीमुशान महल को देखें, उसकी सैर करें, अपनी जबान से उसकी तारीफ करें और दुआया कलिमात से नवाजें। हजरत हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि इस सुनहरी मौके को आज हाथ से जाने न दिया जाए। वो ये नियत लेके घर से निकले कि आज लोगों को नसीहत करेंगे, उन्हें दुनियावी मालूमात से बेरग़बती इख्तियार करने का दर्स देंगे और जो अल्लाह ताला के यहाँ इनामात हैं उन्हें हासिल करने की तरगीब देंगे। जब आप मौके पर पहुंचे तो देखा कि लोग इस आलीशान और बुलंद बाला महल के चारों तरफ जमा हैं और इमारत की खूबसूरती पर दिल फराख्ता है, उसकी वुसअत पर हैरान है और उसकी आराइश और ज़ेबाइश के बाइस मरूब नजर आते हैं। आप रहमुल्लाह अलैह ने लोगों को झंझोड़ते हुए कहा, हमें ये मालूम है कि फिरौन ने इससे ज्यादा मजबूत खूबसूरत बादशाहत और महलात तामीर किए थे,
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کیا کہ کاش اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ پورے جوش و ولولے سے حجاج کے خلاف برس رہے تھے اور ان کے منہ سے الفاظ تیروں کی طرح نکل رہے تھے۔ مجمع آپ کی شعلہ بیانی پر دم پا خود تھا، یہاں تک کہ سامعین میں سے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے انتقامی جذبے سے خوفزدہ ہو کر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے کہا، جناب اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ خود کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا وتیرہ رہا ہے اور یہی فریضہ آج میں ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں اہل مجلس سے کہا، لکھ لعنت ہے تمہارے وجود پر بزدلو، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو جی میں آتا ہے میرے خلاف کہہ جاتا ہے، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اے گروہ بزدلان، کان کھول کر سنو، اللہ کی قسم اب میں اس کا خون تمہیں پلا کر رہوں گا۔ اسے آج ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ پھر اس نے تلوار اور چمڑی کی چادر منگوائی، یہ دونوں چیزیں فوراً اس کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اس نے جلاد کو بلایا تو وہ پلک جھپکتے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس کو حکم دیا کہ حسن بصری کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور پولیس تھوڑی دیر میں انہیں پکڑ کر لے آئی۔ منظر بڑا ہی خوفناک تھا، ہر طرف دہشت پھیلی تھی، ہر شخص دل تھامے کانپ رہا تھا۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پہ مومن کا جاہ و جلال، مسلمان کی شان و شوکت اور مبلغ کی آن بان کا عکس نمایاں تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے ان کی طرف دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، غصہ کافور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، ابو سعید، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے۔ ابو سعید حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی کنیت ہے، کہنے لگا، میرے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ بیٹھنے لگے تو کہا، ذرا اور قریب ہو جائیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا۔ لوگ یہ منظر حیرت، استجاب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بڑے اطمینان سے تخت پہ بیٹھ گئے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل دریافت کرنا شروع کیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ حجاج بن یوسف ان کے جوابات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، ابو سعید، تم واقعی علماء کے سردار ہو۔ پھر قیمتی عطر منگوایا اور ان کی داڑھی کو محبت بھرے انداز میں لگا کے الوداع کیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا دربان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کہا، اے ابو سعید، حجاج نے آج آپ کو کسی اور غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ گرفتار ہو کے دربار میں تشریف لائے تھے، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، وہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، الہی تو مجھ پر کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہے، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا کر دے اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ میری دعا کو اللہ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ پیارے دوستو، یہ ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی ہیبت اور اللہ والوں کا روب کہ بڑے بڑے ظالم حکمران آپ کو دیکھ کے کمزور پڑ جاتے۔ یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساری مخلوق چونٹی کی طرح ہے۔ دوستو، حجاج بن یوسف اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے علاوہ طریقت کے باقی تمام سلاسل کی آپ رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے۔ اہل علم میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں۔ کئی ایک کا کہنا ہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کبھی بھی ان سے نہیں ملے، لیکن بہت سے علماء کے مطابق آپ رحمہ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضی کی زیارت سے مشرف ہوئے بلکہ ان سے فیض بھی حاصل کیا۔ بعض کتب میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی بصرہ تشریف لائے تو تمام افراد کو واعظ کرنے سے روک دیا تاکہ عوام تک درست دینی تعلیمات ہی پہنچائی جا سکے۔ تاہم صرف حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو واعظ کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس موقع پر معلومات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حلیہ بدل کر آپ رحمہ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں شریک ہوئے، اور جب واپس جانے لگے تو حضرت حسن بصری نے انہیں پہچانا اور ان سے مصافحے اور ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ دوستوں، اگر بات کی جائے آپ رحمہ اللہ علیہ کے علمی مقام کی تو ہر دور کے علماء نے امام حسن بصری کو تفسیر،
حدیث، فقہ اور طریقت میں امام تسلیم کیا ہے۔ بلال بن ابی بردہ رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام سے مشابہ نہیں پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حسن بصری سے پوچھو۔ حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، امام حسن بصری فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، امام حسن بصری ایک اونچے درجے کے عالم، جامع کمالات، فقیہ، عابد، زاہد، کثیر العلم اور حسین و جمیل تھے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کی فقہی اور تفسیری خدمات پر عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے کئی ایک کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے آپ رحمہ اللہ علیہ کا تحریر کردہ صرف ایک مختصر سا رسالہ ہی دستیاب ہے۔ دوستوں، اکثر لوگ آپ کی کرامات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کی اصل کرامت تو یہی ہے کہ ہزارہا افراد کو علم و تقویٰ کی راہ دکھائی، مگر آپ سے کئی دیگر کرامات بھی منسوب ہیں۔ آپ رحمہ اللہ علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راہ میں ساتھیوں کو شدت سے پیاس لگی، ایک کنویں پہ نظر پڑی لیکن وہاں کوئی رسی نہ تھی نہ ڈول۔ جب آپ رحمہ اللہ علیہ کو علم ہوا تو فرمایا، جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کنویں سے پانی ابل پڑا اور سب لوگوں نے پانی پیا، جبکہ ایک شخص نے کچھ پانی ایک برتن میں رکھ لیا، جس پر کنواں ایک دم پرانی حالت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں اسی سفر کی کرامت بھی درج ہے کہ آپ نے لوگوں کو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کے دی، جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں۔ لوگوں نے وہ گٹلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ دوستو، بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کے پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے فرصت نہ ہو کہ البتہ وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں بھی ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا اور اس میدان میں زری کا ایک خیمہ قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی محمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھیں، اس کی جو میں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے پیچھے ایسے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ پیارے دوستوں، وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پہ کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسانی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے لگے، پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت آئی اور انتہائی اہل عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر بعد نکل کے چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئیں، وہ بھی قبر کی سلامتی اتار کر ناکام واپس گئیں۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کو آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سے رو کر یہ بھی خیمے سے باہر گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا مجھے بہت پیارا تھا تو، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدابیر کرنے کا موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر یہ معلوم ہو جائے مجھے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی۔ آپ نے دنیا کے جواہرات بھیجنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور 70 برس تک اپنی زندگی میں کبھی بے وضو نہ رہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تھا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کے بدلنے کے حوالے سے۔ اس واقعے سے آپ رحمہ اللہ علیہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ نے دنیا کو ترک کر دیا اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔
حضرت حسن بصری رحمۃ علیہ کے خوف الہی کا کیا عالم تھا کہ اسی حوالے سے ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت خواجہ حسن بصری اپنے گھر میں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری نہ سمجھی اور نادانی میں ایسا کام سرزد نہ ہو گیا ہو جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو، یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پہ نہ رکھ دیا ہوں کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جاؤں اور اللہ میری کوئی بھی عبادت قبول نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، خوف الہی کا یہ عالم، یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل میں خوف الہی ہے؟ یاد رہے کہ دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے تو ہی بندہ گناہوں اور ظلم کے کاموں سے بچتا ہے۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا ہی جاتا رہے تو انسان کی گناہوں پر جرأت ہونے لگتی ہے اور انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ اولیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے حالات و واقعات جاننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب میں کہاں موجود ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان واقعات کو سن کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ نفس کے حوالے سے آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملازم کو کہا، میرے لیے بازار سے نان اور مچھلی لاؤ۔ جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا، باز اللہ، گناہ گار بندے کو ایسا لذیذ کھانے سے کیا اثر ہوگا؟ نوکر نے کہا، حضور میں تو آپ کی ارشاد پہ لایا تھا۔ آپ نے غم کے مارے نعرہ لگایا اور رونے لگے۔ 40 دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس، میں نے تجھے سزا اس لیے دی کہ تو نے لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی۔ جس طرح آپ نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اللہ جو عطا کرے اسے قبول کرو۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنی خواہشات پہ ایک نظر کریں تو آج ہم لوگ خواہشات کے غلام بن چکے ہیں اور اسی لیے ہم اللہ سے اور اللہ کے پیارے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ جنت ہے۔ افسوس کہ آج کا مسلمان اپنی خواہشات کو دنیا ہی میں پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں آخرت میں انعامات سے نوازے گا، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں آخرت اور موت کی فکر ہی نہیں، اسی لیے زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ دوستو، روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن بصری کے نام خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میرے رفیق، تم جانتے ہو کہ میں ایک بہت بڑے کام میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اور آپ کے ساتھ جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ آسانی ہو سکے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عبدالعزیز کے اس خط کے جواب میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، امیر المومنین کا خط میں نے پڑھا اور اس میں جو ارشاد کیا گیا تھا اسے بھی سمجھ لیا۔ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے آسانی ہو جائے گی، تو سمجھ لو کہ جیسے شخص کی تمنا تم کرتے ہو وہ تو تمہارے نزدیک بھی نہ آئے گا اور تم سے فارغ ہوگا، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، اس کے ساتھ سے تمہیں کوئی آسانی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور تم نے جو نصیحت کے لیے لکھا ہے، جو جان لو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تو سب لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی آج امن میں ہے کل کو خستہ حال ہوگا، اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا، اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کیے ہوئے ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں خوار ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے اور صبر کا اجر سب سے زیادہ ہے، اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کرو تاکہ تجھے مدد ملے، اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ تیرے کاموں میں مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے، گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں مجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ اتنی پیاری اور زبردست نصیحتیں، ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھیں اور ہم بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ یاد رہے کہ جب بھی کہیں سے اچھی بات ملے تو ہمیں چاہیے اس بات کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ روایات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک فاسق فاجر شاعر کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجلس میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تقوی اور پرہیزگاری میں اور فرزوق شاعر برائی اور بدکاری و مشاورت رکھتا تھا۔
इस मजलिस में से अचानक एक शख्स ने आवाज दी कि इस मजलिस में एक ऐसा शख्स है कि जो सबसे बेहतर और अफजल है, और एक शख्स ऐसा है जो सबसे बुरा और बदतर है। ज़ौक़ शायर ने इस आवाज को सुनकर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत, ये आवाज कैसी है? हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा ने फरमाया, मुझे क्या खबर कि सबसे बेहतरीन कौन और बदतरीन कौन है? ये बात तो बेशक अल्लाह ताला ही जानता है। फिर ज़ौक़ शायर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब होकर बोला, हुजूर, इस मजलिस में बदतरीन शख्स मैं हूँ। दोस्तों कहते हैं कि इस बात के कुछ दिन बाद क़ज़ाए इलाही से ज़ौक़ शायर का इंतकाल हो गया। आरिफीन में से एक शख्स ने इसको आलम अरवाह में देखा और उससे पूछा कि तुम पर कैसी गुजरी और तेरे साथ अल्लाह ने क्या किया? फिर ज़ौक़ ने जवाब दिया कि मरने के बाद जब फरिश्ते मुझे लेकर चले तो मैं सख्त डरा हुआ और शदीद खौफज़दा होकर कांपने लगा। तब मुझे एक आवाज़ आई, ए फरज़ौक़, तुझे तो उसी दिन बख्श दिया गया था जिस दिन तूने अपने आप को बदतरीन शख्स समझ लिया था। जो शख्स अपने आप को आजिज बना लेता है, अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हम अगर अपने गिरबान में देखने की कोशिश करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो दूसरों के मुकाबले में खुद को बुरा समझता हो या किसी महफिल में ये कहने की जुर्रत रखता हो कि मैं बुरा हूं। हालांकि हमारे करतूत गुनाहों में इस कदर डूबे हुए हैं, यह हर कोई बखूबी जानता है। दोस्तों, रिवायात में है, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या नकल किया गया है। कहते हैं, एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा जनाजे में शरीक हुए। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद जब लोगों ने मैयत को कब्र में दफन कर दिया तो हजरत हसन लोगों को खिताब करते हुए फरमाते हैं कि ए लोगों सुनो, हर फर्द का आखिरी ठिकाना कब्र है। फिर तुम इस बात से क्यों नहीं डरते जब तुम्हारा अव्वल व आखिर यही है? तो गफलत में पड़े हुए लोगों, अपना किबला ठीक कर लो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाज फरमाना था कि बहुत से लोग अपनी खताओं को याद करके ज़ारो क़ितार रोए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सच्चे दिल से तौबा करके नेक आमाल पे अमल पैरा हो गए। प्यारे दोस्तों, कब्र हकीकत में इबरत की जगह है और हर जनाजा यही पैगाम देता है कि आज इसकी बारी थी, अगली बारी आपकी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इंसान गफलत की जिंदगी में पड़ा है और गफलत की चादर उतारने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बातें हिकमत भरी बातें हुआ करती थी। सईद बिन अबी मरवान का कहना है कि एक मर्तबा मैं मस्जिद में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में बैठा हुआ था और आप वास फरमा रहे थे। इसी दौरान हुज्जाज बिन यूसुफ अपने खादिम के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और एक मुकाम पर खड़े होकर उसने देखा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के गिर्द लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा है। चुनाचे वो भी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब चल दिया। जब आपने हज्जाज को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी जगह छोड़ दी। इस तरह हज्जाज इस छोड़ी हुई जगह पर यानी मेरे और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान बैठ गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज की तरफ बिल्कुल तवज्जो न फरमाई और इसी तरह बाज फरमाते रहे जैसा कि हर रोज फरमाते थे। दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पहले की तरह होंगे। हज्जाज के मजलिस में बैठ जाने से कुछ ज्यादा ही गुफ्तगू करेंगे जिससे पता चलेगा कि हज्जाज का तकर्रुब हासिल होता है या हो सकता है। इसके डर से बात मुख्तसर कर देंगे। हजरत सईद फरमाते हैं कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी दिनों की तरह एक जैसा वाज किया और वक्त मुकर्ररा पर ही खत्म किया और कतई तौर पर इस बात की परवाह न की कि हज्जाज पास बैठा हुआ है। जब आप पास से फारिग हुए तो हज्जाज ने अपना हाथ उठाकर आपके कंधे पे मारते हुए कहा, शेख ने सच कहा और खूब कहा। लोगों, ऐसे ही मजालिस में बैठा करो और जो कुछ वहां पे सुनो उसकी अपनी आदत बना लो। मुझे ये हदीस मुबारक पहुंची है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिक्र की मजालिस जन्नत के बागात हैं और हम लोग दुनिया के इंतजाम में मुब्तला हो गए, वरना इन मजालिस पे हमसे ज्यादा तुम न बैठते, इसलिए कि हम इन मजालिस की खूबियां ज्यादा जानते हैं। इसके बाद हज्जाज ने मुस्कुराते हुए ऐसा खिताब किया कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और तमाम हाज़रीन मजलिस इसकी फसाहत और बलागत से हैरान रह गए। इसके बाद वो उठ के चल दिया। इसी अस्ना में शाम का एक शख्स हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा के पास आया और उसी जगह पर जहां पर कि हज्जाज बैठा था खड़ा होकर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के बंदो, तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं एक ज़ईफ आदमी हूँ और जिहाद करता हूँ। घोड़ा, खच्चर और खैमे की मुझे तंगी है और मेरे पास 300 दिरहम हैं जो मुझे लोगों ने दिए हैं और मेरी 7 बेटियां हैं। गर्ज ये कि इस बूढ़े ने अपनी गुर्बत की शिकायत की। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर मौजूद तमाम लोगों को इस पर तरस आया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपना सर नीचे झुकाए उसके बाद गौर से सुन रहे थे। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो आपने अपना सर उठाया और फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे उम्रा से निपटे। उन लोगों ने अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम ख्याल किया है और अल्लाह के माल को अपना माल समझ लिया है। लोगों से दिनारों दिरहम की खातिर लड़ते हैं। जब दुश्मन खुदा खुद जिहाद पर जाते हैं तो खुद चमकते खैमों में कयाम करते और तेज सवारियों पर सवार होते हैं, और अगर किसी दूसरे मुसलमान भाई को जिहाद पर रवाना करते हैं तो भूखा प्यासा पैदल ही रवाना कर देते हैं। कहते हैं
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھری کھری باتیں سلاطین اسلام کے بارے میں کی۔ اسی مجلس میں سے اہل شام کا ایک اور شخص اٹھا اور سیدھا حجاج کے پاس گیا اور حجاج سے آپ کی چغلی کی، اور جس طرح آپ نے بیان کیا تھا بالکل اسی طرح حجاج سے کہا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد مجھے حجاج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو حجاج نے بلایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل دیے۔ ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں ان کھری کھری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا، آپ کی عادت ہمیشہ سے ہی مسکرانے کی تھی۔ چنانچہ واپس آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امانت کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے بھی امانت ہے۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہوگے کہ خیانت سوائے درہم و دینار کے اور کسی شے میں نہیں، حالانکہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم لوگ میرے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ باتیں کریں، پھر تم اس کو ایک آگ کے شعلے کے پاس جا کر بیان کرو۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شخص یعنی حجاج کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھیں۔ آپ نے جو الفاظ کہے ہیں کہ دشمن خدا خود جہاد پر جاتا ہے تو ایسا اہتمام کراتا ہے، جب دوسرے کو جہاد پر روانہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے۔ ویسی باتیں نہ کرو، ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاؤ۔ آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کیا۔ پیارے دوستوں، یاد رہو کہ اللہ والوں کی یہی پہچان رہتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے خوف دل میں نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کے مقام و مرتبے سے مرغوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے مذکورہ واقعے میں ملاحظہ کیا، حجاج بن یوسف کے مظالم سے اور اس کی شخصیت سے ہر کوئی واقف ہے کہ وہ تاریخ میں ظلم و جبر کا انتخابی نشان مانا جاتا ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں اس کی آمد کی کوئی پرواہ نہ کی اور حق بات کو بیان کرنے میں بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اسی واقعے کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی گوش گزار کرتے چلیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب یزید بن عبد الملک دمشق میں مسند خلافت پر براجمان ہوا تو اس نے عراق کو خراسان پر عمیر بن جبر کو گورنر بنا کے بھیجا۔ عمیر بن جبیرہ نے اپنے دربار میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن سیرین اور امام شافعی کو طلب کیا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد المالک کو اپنے بندوں پہ خلیفہ مقرر کیا ہے اور مجھے خلیفہ نے گورنری کے منصب پہ فائز کیا، لہٰذا مجھے جو بھی حکم خلیفہ کی طرف سے ملتا ہے میں بغیر حیل و حجت کے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ گورنر عمیر بن جبیرہ کی سیاسی گفتگو کو سن کر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے اور جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابن حبیب، تم یزید بن عبد المالک کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے معاملے میں ہرگز یزید بن عبد المالک سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دونوں جہانوں میں یزید بن عبد المالک کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں یزید بن عبد المالک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو، وہ قہر اور جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا جو تیرے اس عالیشان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کی کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، کیونکہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی فرما برداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمیر بن جبیرہ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھا شان و مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شاہی بادشاہوں کا دربار ہے یا حکمرانوں کا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یاد رہے کہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے وہ اس کے نزدیک دنیا کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے تمام عہدے اس کے نزدیک زیرو ہوتے ہیں، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ ہر کسی کے سامنے حق کو بیان کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی۔ اس کے حصے میں حسن کا تہائی آیا تھا اور اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم 300 دینار وصول کرتی تھی۔ ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا۔ اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی تھی۔ عابد نے کہا، مجھے تیرا حسن پسند آ گیا تھا، اسی لیے میں نے بڑی محنت سے 100 دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے عابد کو اپنے ساتھ تخت زری پہ بٹھایا۔ عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو۔
کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم تمہیں آخر ہو کیا گیا؟ تم تو یہ کہتے تھے میرا حسن پسند آ گیا اور بھاگ رہے ہو۔ عابد کہنے لگا تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی، یعنی میری سوچ بدل گئی ہے۔ مگر عورت کہنے لگی کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہ بناؤں گی۔ مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ آخر اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، مگر مجھ سے نگاہ کا وعدہ کرتے جاؤ۔ پھر عابد نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اور پھر سر پر چادر اوڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں عورت نے بھی اپنی برخیداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور کچھ عرصے بعد اس کی تلاش میں چل نکلی۔ عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے۔ عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی۔ عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی، پوچھا اس کو کوئی قرابت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ کہتے ہیں ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا، جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ اس شکایت سے یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے دوستوں، اور نیک اور بد لوگوں کے حوالے سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی برے طبقے کے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر اس کی سرشت میں بھلائی ہوتی تو اس خود نیک و ظاہر لوگوں کی صحبت کی طرف راغب ہوتا۔ چنانچہ ہر برے آدمی کو کسی دوسرے شخص یا صحبت پر الزام لگانے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نااہلیت و نالائقی کے سبب برائی کے کنویں میں گرا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کی گرد اپنی خواہشوں کے حصول کے لیے جمع ہو جایا کرتے ہیں اور نام نہاد صوفی بھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو جب مطلب نہ ہو تو اپنی راہ لے لیتے ہیں اور صوفیہ کرام کے منکر بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر اولیاء کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی نظر میں مقبول و منظور ہوتے ہیں بلکہ خداوند کریم بھی ان کو برگزیدہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فرق ہے نیک اور بد لوگوں میں کہ انہیں دنیاوی مقصد کا حصول کرنا ہوتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کو آخرت کی دولت، بزرگان دین کی نظر عنایت اور رسول اللہ کی شفاعت اور اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سبق آموز حکایت ملاحظہ کی۔ آئیے اب ہم آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھی جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھی اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھی، اور وہ ایک غلام تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہ تھی۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھی۔ بانجھ تھی لیکن اللہ کے بے حد قریب تھی۔ تبھی رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ کہتے ہیں حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا میرے 4 سوالوں کا جواب دے، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا بتائیں کون سے سوال؟ رابعہ بصری نے کہا کہ سوال نمبر 1، میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا سوال کہنے لگی کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں نامہ اعمال اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے میں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ تیسرا سوال رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ میرے گناہوں سے زیادہ ہوں گا یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگی یہ بھی نہیں پتا۔ چوتھا سوال، اچھا یہ بتائیں جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں۔ رابعہ بصری نے بڑی حکمت کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کے پیغام سے انکار فرمایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازدواجی زندگی اور اولاد سے متعلق زیادہ مواد دستیاب نہیں، تاہم کئی مقامات پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ابو محمد، ابو سعید، ابو النصر اور ابو العلی کی کنیت استعمال ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحبزادے تھے۔ آپ کے 2 بھائیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جن میں حضرت سعید عالم میں حدیث اور حضرت عمار ممتاز صوفی تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ دوستو،
ہم پہلے بھی آپ کو خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے علمی مقام کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ علیہ کو وسیع علم سے نوازا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جن دنوں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بصرہ میں آباد ہوئے تو بلاد اسلامیہ میں یہ شہر علم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی مرکزی مسجد صحابہ کرام اور تابعین عظام سے بھری رہتی تھی۔ مسجد کا حال اور ذہن مختلف علوم و فنون کی حلقہ ہائے درس سے آباد تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ امت محمدیہ کے جید اور ممتاز عالم دین مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سے تفسیر حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا۔ فقہ لغت اور ادب جیسے علوم و دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیے، یہاں تک کہ وہ ایک راسخ عالم دین ہیں اور فقہی کے مرتبے کو پہنچنے علم رسوخ کی وجہ سے عام لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگ ان کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے بات سنتے، جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا اور گناہ گار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے، اور آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت و دانش کی باتوں کو لوگ صدمہ حیات سمجھتے ہوئے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیتے اور آپ کی قابل رشک سیرت کو اپنانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے۔ آگے چل کر ہم آپ رحمہ اللہ علیہ کے چند قیمتی اقوال بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے علمی مقام کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ علیہ کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی مجالس میں ان کا ذکر خیر کرنے لگے۔ حکمران ان کی خیریت دریافت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ عراق کے قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، خالد مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ، میرے خیال ہے اسے تم جتنا جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ آپ کا اقبال بلند، ہر دم کامیابی آپ کے قدم چومے۔ بلا شبہ ان کے متعلق آپ کو بہتر معلومات پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کا پڑوسی اور ہم نشین بھی ہوں، بلکہ میں اہل بصرہ میں سب سے زیادہ انہی ہی جانتا ہوں۔ اس نے مجھے کہا ان کے متعلق کچھ بتائیں۔ میں نے کہا ان کا باطن ظاہر ایک جیسا ہے، جیسے کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جب کسی کو برائی سے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی برائی کے قریب نہیں جاتے۔ میں نے دنیاوی مال و متاع سے انہیں بالکل مستغنی اور بے نیاز پایا، جو ان کے پاس علم و تقویٰ کا خزانہ ہے۔ لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے ہیں، وہ لوگوں کے محبوب نظر ہیں۔ یہ بات سن کر جنرل مسلمہ بن عبد الملک پکار اٹھا، اب بس کیجیے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت موجود ہو؟ پیارے دوستوں، یہ خداداد صلاحیت تھی حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کی، جن کا ایک نقشہ خالد بن صفوان رحمہ اللہ علیہ اپنی زبانی کھینچنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ولایت کے بارے چن لیتا ہے اس کو ہر طرح کی خوبیوں سے نوازتا ہے، اس کو مخلوق کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، چلیے حضرت حسن بصری کے مزید چند اقوال آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے وہ دولت کی خواہش میں لگ جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچا رہا، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ نفس کو قابو میں رکھنے کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نفس سے بڑھ کر دنیا میں منہ زور اور بدلگام کوئی جانور نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، اور غم سے روح میں توانائی آتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدبختوں میں رہے گا نیکوں کی جماعت سے اور ان کی پیشواؤں سے بدگمان ہو جائے گا، کیونکہ بڑوں کی صحبت نیکیوں کو بدگمان کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات متفق اعلیٰ ہے، بلکہ یقینی ہے۔ جو توقع تم دوسروں سے رکھتے ہو پہلے خود اس کی تکمیل کرو۔ جو کام حکمت سے خالی ہے وہ آفت ہے، جو خاموشی سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر حکمت سے خالی ہے وہ ذلت ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بنی آدم کی تمام اعمال نیک ہوتے تو اس بات کا تکبرانہ ہلاک کر دیتا۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 افراد کی غیبت جائز بلکہ امر ثواب ہے، لالچی کی دوئم فاسق کی اور سوئم ظالم بادشاہ کی۔ اور صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو مصائب وبلا کے اندر چلا جائے، اور دوسرا صبر ان چیزوں سے ہے جن سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستوں، حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ بزرگی تک پہنچ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کون سے 10 صفات ہیں؟ آپ رحمہ اللہ علیہ فرمانے لگے، نمبر 1 کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ قانعین اور صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2 کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ نمبر 3 کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ رادبین کی علامت ہے۔ نمبر 4 اس کا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں چاہتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5 اگس ملک کا کھانا کھا رہا ہے تو یہ بات
قوت و طاقت کے اس سے کہ کھانا نہیں چھینتا، دور سے بیٹھ کر ہی دیکھتا رہا، اور یہ مسکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر راضی ہوتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ نمبر 7، اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے تو پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ یہ خواہشیں ان کی خاشعی علامت ہے۔ نمبر 8، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوقلین کی علامت ہے۔ نمبر 9، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نمبر 10، جب یہ مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ جب بھی انہیں کہیں کوئی کتا نظر آتا تو دعا فرماتے، اللہ پاک تو اس کتے کے طفیل مجھے قبولیت عطا فرما، یہ تو بے زبان ہے، اس کے کیا گناہ، جبکہ میں ایک انسان ہوں اور میرے گناہ تو پھر گناہ ہے، تو لہٰذا تو میری مغفرت فرمانا۔ اسی طرح ایک بار حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت بلا شبہ آپ بے حد سادہ لوح ہیں، لیکن کیا یہ ماجرا ہے کہ آپ ایک کتے کو بھی خود سے بہتر سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے، کل اگر بروز قیامت میری بخشش ہو گئی تو میں اپنے آپ کو کتے سے بہتر سمجھوں گا، اور اگر نجات نہ ہوئی، اگر میری بخشش نہ ہوئی اور کسی امر میں پکڑ ہو گئی تو کتا مجھ سے ہزاروں دفعہ بہتر ہے، اور اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں تو بے زبان کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا اور پوچھ گچھ ہماری ہوگی۔ ایک دفعہ ایک شخص نماز فجر کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ مسجد کیوں گیا تو مسجد کا دروازہ اندر سے بند پایا۔ اندر سے خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے دروازے کی دعا کی مانگنے کی آواز آ رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں بھی۔ اس شخص نے خیال کیا کہ شاید حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے احباب مسجد میں ہوئے ہیں۔ وہ کچھ دیر انتظار میں باہر بیٹھا رہا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد جب صبح قریب ہونے کا وقت قریب آیا تو میں نے مسجد کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا تو کھل گیا، حالانکہ پہلے بند تھا۔ اندر حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور بعد میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور، میں نے مسجد کا دروازہ بند پایا تھا اور آپ کی دعا اور ایک بڑی جماعت کی آمین کی صدا سنی تھی، مگر جب کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تو اندر آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ خدا را کچھ تو بتائیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے اس شخص کو تاکید کی کہ خاموش رہے اور یہ بات کسی کو مت بتائے۔ یہاں ہر روز فجر کی نماز سے پہلے جنات اور پریوں کی ایک جماعت میرے پاس درس لینے اور بات سننے آتی ہے اور آخر میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ آج بھی وہ مخلوق قائم ہوئی تھی اور انہوں نے ہی دروازہ بند کر رکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلے تو تمہیں خبر نہ ہوئی۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بصری رحمہ اللہ علیہ کی وصال کا۔ یاد رہے کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کا وصال یکم رجب 110 ہجری کو 89 برس کی عمر میں بصرہ میں ہوا۔ وہیں آج بھی آپ رحمہ اللہ علیہ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ بعض نے تاریخ وفات 4 محرم الحرام 111 ہجری 8 اپریل 729 کی تحریر کی ہے۔ تعبیر رویا کی امام حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک پرندے نے مسجد میں سے بہترین سب سے کنکری لی ہے، تو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہارا خواب سچا تو یہ حضرت حسن بصری کی موت ہے، کیونکہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہتر ہے۔ چند دن بعد ہی آپ رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر آ گئی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ رحمہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بصرہ امڈ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں یہ پہلا موقع تھا جب جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولیاء کی سچی محبت نصیب فرمائے، اولیاء کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر انہی اللہ والوں کے ساتھ فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔